سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے میں نے ایک ماڈل کوشچنز، شارٹ کوشچنز سلیکٹ کیا ہے، یہاں پر لکھا ہے، اور آپ اگر شارٹ کوشچنز کو اس طرح لکھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو 22 شارٹ کوشچن کے 44 نمبر ہی ملیں گے، اور اگر آپ نے اس میں ذرا سستی کی تو پھر آپ کو 22 ملیں گے، اور یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ یہ آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شارٹ کوشچن آپ کے بدترین دشمن بھی ہیں اور بہترین دوست بھی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان بدترین دشمنوں کی آپ سے بہترین دوستی کرا دوں تاکہ آپ ان سے استفادہ کریں۔ فار ایگزامپل، سیکنڈ ایئر کا ایک شارٹ کوشچن ہو سکتا ہے کہ ڈیفائن نیوکلیئر فزکس۔ فزکس کی برانچز ہیں، نیوکلیئر فزکس کہا گیا ہے ڈیفائن کرو۔ سیکنڈ ایئر سے کہا گیا ہے نیوکلیئر فزکس ڈیفائن کرو، اس کی ڈیفینیشن بہت معمولی سی ہے، اور یہ میں نے لکھ دی ہے ڈیفینیشن۔ کیا ہے؟ دی برانچ آف فزکس in which we study the nucleons and their properties۔ کچھ بھی نہیں ہے نیوکلیئر فزکس ڈیفینیشن۔ کیا چیز ہے کہ نیوکلیس میں کون کون سے ذرات ہوتے ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب ہمیں کہا جائے پاکستان کی تعریف کریں، پاکستان کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے پاکستان میں کون رہتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ اب اگر کہا جائے کہ ڈیفائن دی نیوکلیئر فزکس اور یہ ڈیفینیشن ہو گئی تو آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کو 2 نمبر ملیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ کو ملے گا صرف 1 نمبر، اور 42 میں سے 42 نہ کہ 44۔ تو آگے آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح کچھ ترلے کر کے ان 2 میں سے 2 نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہم نے کر دی جو اس نے کہا۔ آگے آئیے، ہم نے کہا کہ اس نے تو نیوکلیئر فزکس کا پوچھ لیا، لیکن جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ بتانا چاہیے ان کو، وہ سائز اس کا کتنا ہوتا ہے، اس کا ماس کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون لوگ رہتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہم اگر بتا دیں تو ایک تو نیوکلیئر فزکس یا نیوکلیس کا اچھا تعارف ہو جائے گا، اور نمبر 2 کیا کہ ہمیں نمبر مل جائیں گے۔ تو اضافہ ہم نے کیا کیا، میں نے لکھا کہ چارج آن دی نیوکلیس۔ نیوکلیئر فزکس پڑھ رہے ہیں تو اس نیوکلیس پر چارج کون سا ہوگا، تو بھئی نیوکلیس پر چارج ہوتا ہے پازیٹیو۔ ہم پرائمری کورسز سے شروع کرتے ہیں 8ویں 9ویں سے، کہ گول دائرہ بناتے ہیں، اس میں نیوکلیس کہتے ہیں، اس کے اندر ایک پروٹون ہوتا ہے، اس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اس میں ایک نیوٹران ہوتا ہے، اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم کے اندر جو چھوٹا سا نیوکلیس ہوتا ہے اس پر مجموعی طور پر پازیٹیو چارج ہے۔ سو نیوکلیئر فزکس میں جو نیوکلیس کے گرد گھومتی ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا بتا دیا کہ اس نیوکلیس پر چارج کون سا ہوتا ہے، پازیٹیو۔ نمبر 2، سائز آف دی نیوکلیس۔ ایٹم کے اندر نیوکلیس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ایٹم آپ کو نیکڈ آئیز سے نظر نہیں آتا، ایٹم کو آپ دیکھ نہیں سکتے ننگی آنکھ سے، لیکن اسی ایٹم میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اسی کے اندر جو نیوکلیس ہے وہ پورے ایٹم کا 100واں حصہ ہے۔ 100th پارٹ آف دی ایٹم از نیوکلیس۔ بہت چھوٹا سا ذرہ ہے، بہت ننھا منا سا ذرہ ہے۔ اس کے بعد ہم ماس آف دی نیوکلیس، ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ اتنا ننھا منا سا ہے تو اس کا ماس بھی ننھا منا سا ہوگا، بٹ ناٹ۔ جب ہم اس کی ماس کی ذکر کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ایٹم کا ماس ایکچولی نیوکلیس کا ماس ہی ہوتا ہے، کیونکہ نیوکلیس کے علاوہ اگر ایٹم کو ہم دیکھیں تو اس میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور الیکٹرانز کا جو ماس ہوتا ہے وہ اتنی نیگلیجیبل ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، اتنا کم ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی ہم ایٹم کو تول ناپ کرتے ہیں اور ایٹم کا وزن بتاتے ہیں تو ہم ایٹم میں نیوکلیس میں موجود پروٹون اور نیوٹران کا وزن بتا دیتے ہیں۔ الیکٹرانز کو تو ہم لیفٹ بھی نہیں کراتے، اس کا وزن اتنا کم ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا ماس۔ اس کے بعد ہے دی نیوکلیانز۔ نیوکلیانز مین وہ پارٹیکل، وہ ذرات جو نیوکلیس میں رہتے ہیں۔
پاکستانی کن کو کہیں گے؟ جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ نیوکلیانس کس کو کہیں گے؟ جو ایٹم کے نیوکلیس میں رہتے ہیں۔ ہماری ابتدائی معلومات کیا ہیں میٹرک تک، ایف ایس سی تک، کہ نیوکلیس میں 2 پارٹیکل ہوتے ہیں، پروٹون اور نیوٹران۔ پروٹون پر پازیٹیو چارج، نیوٹران پر کوئی چارج نہیں، سو الٹیمیٹ چارج آن دی نیوکلیس از پازیٹیو، بٹ دیٹ از ناٹ دی اسٹوری۔ اسٹوری یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیس ہے، یہ ایٹم ہے سارا، اس کے اندر یہ ننھا مننا سا نیوکلیس ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر نیوکلیانز ہم نے بھی یہیں لکھا ہے پروٹون اور نیوٹران، لیکن اس میں مور دین 80 پارٹیکلز ہوتے ہیں، مور دین 80 پارٹیکل اس میں رہتے ہیں۔ 2-4 کا نام میں لے لوں، اس میں نیوٹرانز ہوتے، نیوٹرینوز ہوتے ہیں، اینٹی نیوٹرینوز ہوتے ہیں، اس میں لیمڈانز ہوتے ہیں، اس میں ہیپرونز ہوتے ہیں، پھر ان کی فیملیز ہوتی ہیں، پائی لیمڈان، فلانا لیمڈان، بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان میں اینٹی پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہاں نیوٹرینو ہے تو اینٹی نیوٹرینو بھی اس میں موجود ہوگا۔ یہ ایک پورا جہان ہے اس میں۔ اگر پروٹون ہے تو اس کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل پوزیٹران موجود ہوگا، نیوٹران کا بھی ایک اینٹی پارٹیکل موجود ہوگا۔ تو ایک دنیا ہے جو یہاں پر آباد ہے۔ تو اس دنیا کی وجہ سے اور اس کے اندر نیوکلیس کے اندر بے تحاشا پارٹیکلز کی وجہ سے، ٹریمنڈس اماؤنٹ آف پارٹیکل کی وجہ سے، ہیوج اماؤنٹ آف پارٹیکل کی وجہ سے، وی سے دی نیوکلیس ایز دی زو آف دی پارٹیکلز۔ ہم کس کو زو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو جہاں مختلف قسم کے جانور رہتے ہوں، انواع و اقسام کے جانور رہتے ہوں۔ زو وہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے جانور ہوں اور بہت ساری اقسام ہوں۔ تو نیوکلیس میں بھی بہت ساری اقسام کے پارٹیکل ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ کو ہم ایجاد کر چکے ہیں، کچھ کو ابھی ہم زیر بحث ہیں ہمارے۔ تو یہ زو آف دی پارٹیکل کہلاتا ہے۔ یہ وہ ننھا مننا ذرہ نیوکلیس جو نظر نہ آنے والے ایٹم کا بھی سواں حصہ ہے، اس کی دنیا پر پوری ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، کام ہو رہے ہیں۔ اور مختصر بات جو آپ مثال میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام اب کیا فزکس والے رکھتے ہیں کہ نیوکلیس از دی زو آف دی پارٹیکل۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ، آپ نے اس طرح کو پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ فرض کریں میرے بچے، میرے اسٹوڈنٹس کبھی یہ فرض کرتے ہیں، کوئی میسج کرتے ہیں مجھے کہ سر فزکس کی یہ بات ہے، اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے شارٹ کوشچن تو بھلا اس کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ تو مجھے بھیجیے اور پھر میں آپ کو بتا کر بھیجوں گا کہ آپ اس کو کس طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ہم ہر شارٹ کوشچن کو، ہر فزکس کی چیز کو، یہ صرف فزکس تک موقوف نہیں ہے، کیمسٹری اور بیولوجی میں شارٹ کوشچن کو بھی آپ نے ایسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کیمسٹری کے ایک ٹیچر کو بلاؤں گا جو آپ کو فرسٹ ایئر کا ایک کیمسٹری کا شارٹ کوشچن اور ایک سیکنڈ ایئر کا کیمسٹری کا شارٹ کوشچن یہاں حل کر کے دکھائے گا، جس سے آپ کو حوصلہ ہوگا کہ ہمیں اس طرح حل کرنا چاہیے تاکہ 2 نمبر ملیں۔ پھر نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ بیولوجی کے استاد کو بلاؤں گا اینڈ سو آن۔ ہم آپ کی مدد اور رہنمائی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔